اور ان 20 سیٹوں جو ہمارے پاس نہیں تھیں وہ پی ٹی آئی اور انڈیپینڈنٹ لوگوں کے پاس تھیں، اس میں سے 5 سیٹیں بھی ہم نے کیپچر کی ہیں۔ ایسی کانسٹیچوئنسیز تھیں جن میں پچھلی دفعہ ہم نے 6,000 ووٹ لیا اور اس دفعہ 45,000 ووٹ لیا۔ ایسے اضلاع تھے جس میں پچھلی دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کا نام و نشان نہیں تھا، اور اس دفعہ مریم نواز نے الحمدللہ وہاں پہ بھرپور جلسے کیے ہیں، اور وہاں پہ نون جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ایک شناخت جو ہے اپنی بنائی ہے اس الیکشن کے لیے۔ یہ سارا کچھ باوجود اس بات کے ہوا کہ بعض جگہ پہ ہمارے کینڈیڈیٹ جو ٹریڈیشنل ہمارے کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا 2023 کا، جو ذہن بنا کے بیٹھے تھے، لازمی طور پہ ان کی دل شکنی ہوئی کہ ہم نے ان کی جگہ جو ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ان کو الیکشن لڑوایا۔ اس کی وجہ سے تھوڑی سی دراڑیں پیدا ہوئیں، لیکن مجموعی طور پہ جو مجھے تھوڑا تجربہ ہے سیاسی، یہ ہماری کامیابی ہے، اور ہم نے اس میں اپنی پوزیشن کنسالیڈیٹ کی ہے، ہم نے کوئی پوزیشن لوز نہیں کی۔ شکست اور فتح کے حساب سے یہ چیز جو ہے ڈیفائن نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کامیابی اس لحاظ سے کی ہے کہ ہمارے ووٹ بھی بڑے ہیں، اور ہماری سیٹیں بھی جہاں 0 تھی وہاں پہ آج 5 ہیں۔ پی ٹی آئی نے بھی گین کیا ہے، لیکن یہ سیٹیں پہلے ہی پی ٹی آئی کے پاس تھیں۔ اگر اس میں کچھ ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے تو وہ سیٹوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس الیکشن کے بعد جو ہے پچھلے 3-4 روز سے جو سلسلہ چل رہا ہے، آپ پچھلے 4 سال کا پی ٹی آئی کی قیادت کا، پی ٹی آئی کے قائد کا جو رویہ اگر دیکھ لیں، ووٹوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے، جو پٹے پہنائے جاتے تھے، جو لوگ آتے تھے، پنجاب میں جس طرح تھوڑے سے فرق کی وجہ سے جہاز چلے، ہوائی جہاز جو ہے اڑائے گئے، اور جس طرح لوگوں کو ڈھویا گیا، وہ آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد خدا نخواستہ میں نے نہیں کہا کہ پرویز الہی ڈاکو ہے۔ مجھے ان کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کا، ان کی رفاقت کا جو ہے پاس ہے، ایک تعلق کا بھی لحاظ ہے، لیکن عمران خان نے کہا تھا کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ اب اس ڈاکو کے ساتھ وہ علی بابا 40 چور ہے، اس کے ساتھ 10 چور ہیں، وہ ان کو حکومت دے رہا ہے، اور اپنے 178 لوگ جو ہیں نا وہ صرف اس لیے قربان کر رہا ہے کہ اقتدار کسی طرح مل جائے، ہر قیمت کے اوپر اس کے لیے جو کچھ بھی بیچنا، ضمیر سمیت جو بھی بک جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہم پہ الزام لگانا کہ ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں، ایک ہی بندے کے سے اسٹامپ خریدے گئے، ایک ہی وکیل نے تصدیق کی، یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو ایک ہی جگہ پہ جا کے تھوک کا کاروبار کر رہے ہیں، اسٹامپ کا بھی اور تصدیق کا بھی۔ ہمارے جو حصے سب سے بڑی جو عزت آئی ہے کہ اس الیکشن کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے جو الیکشن ہو رہے ہیں، یہ پہلا الیکشن ہے جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ وہ 20 پولنگ اسٹیشنوں کے پولنگ ایجنٹ جو اغوا ہوئے تھے اور ایک چاولوں کے شیلر پہ لے جائے گئے، آج بھی اس کا مقدمہ چل رہا ہے، اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ موجود ہے جس میں دوبارہ الیکشن کروایا گیا، اور نوشین افتخار سید جو ہے وہ دوبارہ الیکٹ ہوئے۔
ان پہ مقدمہ چل رہا ہے، ڈی سی اور ڈی پی او سیالکوٹ پہ مقدمہ چل رہا ہے. جس پولیس آفیسر نے وہ بندے اغوا کیے یا مرضی سے لے کے گئے ان کو شیلر پہ، میں اس شیلر کے مالک کا نام بھی جانتا ہوں، تو میں اس شہر کا رہنے والا ہوں. اس شیلر کے پہ جہاں کٹھے ہوئے ان کے ساتھ کیا سودا بازی ہوئی، کیا ان پہ جو انسپیکٹر لے کے گیا وہ آج وعدہ معاف گواہ ہے اس کیس کے اندر. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میں کو اپنے پاس سے ان کو گھڑ نہیں رہا، یہ آپ مجھ سے یہ بہتر جانتے ہیں، آپ نے یہ ساری باتیں رپورٹ کی ہوئی ہیں. آج ہمیں کہا جا رہا ہے، خدا نخواستہ میں پھر کہوں گا، میں اس چیز کو ایمفسائز کروں گا کہ حمزہ شہباز شریف کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے پاکستان کی جو ریسنٹ تاریخ ہے اس میں سب سے زیادہ شفاف الیکشن 20 سیٹوں کے اوپر کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی. سیاسی طور پہ جو ہے وہ اونچ نیچ ہوتی ہے، گراف اوپر جاتا ہے، گراف نیچے جاتا ہے، وہ ہر الیکشن پہ ہوتا ہے. جب سے الیکشن کا انوینٹ ہوا ہے، جب سے الیکشن کی ایجاد ہوئی ہے، یہ سلسلہ چلتا ہے اور چلتا رہے گا آئندہ بھی. ہم سمجھتے ہیں پی ایم ایل این کہ یہ کوئی سیٹ بیک نہیں ہے، ہمیں کوئی ہمارا بیانیہ ڈیفیٹ نہیں ہوا، مہنگائی کا کوئی اثر جو ہے لمبا چوڑا جو ہے ایفیکٹ جو ہے اس الیکشن کے اوپر مرتب نہیں ہوا. ٹوٹل جو ہے لوکل سیاست کے بیس کے اوپر جو دھڑے ہوتے ہیں، سیاسی دھڑے ہوتے ہیں، سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، سیاسی وفاداریاں ہوتی ہیں. مثلا ایک جگہ ہمارا ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ناراض ہو کے اس نے آزاد الیکشن لڑا، 41,000 ووٹ لیے ہیں اس نے آزاد. میں باری باری ساری کانسٹیچوئنسی کا ذکر نہیں کروں گا، میں آپ کی سمع خراشی لمبی چوڑی نہیں کروں گا، لیکن ایک بات جو ہے میں کلیریفائی کرنا چاہتا تھا، وہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کے سامنے کلیریفائی کر سکوں. آپ دیکھیں سارے الیکشنوں کے اوپر کسی پہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا، اس سے پہلے 2013 کا الیکشن ہوا، اس کے اوپر بھی کہیں سوالیہ نشان اٹھے، کہیں سوالیہ نشان نہ اٹھے. یہ سارے الیکشن 2002 کا الیکشن لے لیں، 2008 کا الیکشن لے لیں، لیکن اگر یہ 20 سیٹوں کا الیکشن کسی چیز کی انڈیکیشن کرتا ہے تو وہ کرتا ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت اگر ہوگی تو اس میں کم از کم جو ہے ووٹ کی عزت ہوگی. ہمارا بیانیہ جو ہے 2000 پرسوں کا الیکشن ہے، 17 جولائی کا الیکشن میں ہمارا بیانیہ جیتا ہے کہ ہم نے ووٹ کی عزت کا تحفظ کیا ہے، اس کی حرمت کا پاس کیا ہے. ہم نے ووٹ کو پامال نہیں ہونے دیا، باوجود اس بات پہ کہ ہمارا اقتدار جو ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا تھا. ہمیں اس چیز کا پورا احساس تھا، لیکن ہم نے اس چیز پہ کوئی ایسا کمپرومائز نہیں کیا جو کل ہمارے لیے لائبلٹی بنتا یا تانا بنتا. لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح انہوں نے گیم کھیلی ہے اقتدار کے دوران، پورا اقتدار کے 3.5 سال یا 3.25 سال جو ہیں، سوائے اس کے کہ اپنے مخالفین کو جو ہے انہوں نے حکومتی ادارے جو امانت ہوتے ہیں حکمرانوں کے پاس ان کو استعمال کر کے وکٹمائز کیا. آپ کے سامنے 2 لوگ بیٹھے، 2 اشخاص بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں نے نیب بکتا ہوا ہے، دونوں نے قید بکتی ہوئی ہے. مفتہ بھی ضمانت پہ ہے، میں بھی ضمانت پہ. لیکن ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، ہم اپنی ایک پارٹی اپنی قیادت کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے ہمارے خلاف جو ہے ادارے استعمال ہوئے، اور اس ادارے کے سربراہ کا جو کہانیاں ہیں، میں کسی کے عیب جو ہے پبلکلی جو ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں کوئی اتنا نیک پادشاہی کا مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن وہ کہانیاں چلیں، ہر چیز جو ہے وقت کے ساتھ جو ہے طے ہوتی ہے. آج ہم نے نیب کا چیئرمین نیا جو ہے کابینہ نے
ان کا اپوائنٹمنٹ کی ہے. ایک اچھی ریپوٹیشن والے پولیس آفیسر ہیں, ان کا سارا کیریئر بے داغ ہے. کوئی شخص جو ہے ان کے کیریئر پہ کسی سٹیج کے بھی, چاہے وہ پولیس میں تھے یا آئی بی میں تھے, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ہم نے ہر چیز جو ہے, اقتدار جتنی دیر ہمارے پاس رہے گا ہم اس کو, اقتدار کو امانت کے طور پہ استعمال کریں گے. اس کو اپنی ذاتی اقتدار کے لیے یا حکومت کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے یا اس کے دوام کے لیے استعمال نہیں کریں گے. اور 17 جولائی جو ہے اس سے سب سے بڑی گواہی ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ ہم نے 17 جولائی کا ایک شفاف الیکشن کرا کے ووٹ کی عزت اور جمہوریت کی جو ہے اس کے تقدس کے اوپر پہرا دیا ہے. بہت بہت شکریہ. بات کریں گے مفتیٰ صاحب اکانومی کے اوپر, آپ سوال بھی کر سکتے ہیں اور میں اور مفتیٰ صاحب اس پہ جواب بھی دیں گے. میں نے سیاسی بات آپ کی خدمت میں کرنی تھی تو میں کی ہے. مفتیٰ کو تھوڑا سا اگر میں کہیں پہ کوئی لقمہ دے سکا تو وہ بھی کوشش کر لوں. تھینک یو صاحب. یہ سوالوں پہ چلے, میں 2 منٹ کی بات کر لیتا ہوں. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ جب جس دن یہ 17 تاریخ آئی ہے اس کے بعد سے 2-3 دن ڈالر کی مارکیٹ کافی ہلی ہے. اب آہستہ آہستہ اللہ کی مہربانی سے یہ کنٹرول میں آ گئی ہے. میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کی ہے کہ اس مہینے کے جو ہمارے نئے امپورٹس ہیں وہ کم ہیں, پچھلے سال سے بھی کم ہیں, پچھلے مہینے سے بہت کم ہیں. جو اس وقت ڈالر پہ پریشر آ رہا ہے اوبیسلی پولیٹیکل ٹرموائل اور سینٹیمنٹ تو ہے. اگر لوگوں کو لگے گا کہ یہ وفاقی حکومت اگر ہل جائے گی تو اس کی وجہ سے سینٹیمنٹ تھا, لیکن جیسے اب جس دن سے حکومت نے اعلان کیا یا کولیشن نے کہ ہم نہیں جا رہے تو اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں ٹھہراؤ آ گیا ہے. جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے مہینے کیونکہ ایک تاریخی ہائی امپورٹ ہوئے تھے 7.5 بلین ڈالرز کا, جس میں سے 3.7 بلین انرجی تھی اور 3.7 بلین ادر گڈس تھے, تو اس کے جو پیمنٹس آ رہی ہیں اس کی وجہ سے روپے پہ پریشر آ رہا ہے. ہم نے اس کا سد باب کرنے کے لیے اس بار ہم نے اسٹیٹ بینک نے بہت ساری قدغنیں لگائی ہیں جس کی وجہ سے بہت کم ایلسیاں کھلی ہیں. تو اگلے مہینے کی بھی امپورٹ کم ہوگی اور اس مہینے جو ہم نے پچھلے مہینے کچھ قدغن لگائی تھی اس کی وجہ سے اس مہینے بھی امپورٹ کم ہو رہی ہے. اور کیونکہ, اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں لیکن پھر گزارش کر دیتا ہوں, کیونکہ 2 بلین لیٹر سے زیادہ ڈیزل ملک میں پڑا ہوا ہے جو کہ 60 دن کا ہے, اس لیے لہذا ڈیزل امپورٹ کرنے کی کم سے کم ضرورت ہو گئی ہے. انفیکٹ ضرورت ہی نہیں ہے اگلے مہینے تک, تو اس کے پیسے بچ جائیں گے. ہمارے پاس فرنس آئل تقریباً اب اس سیزن کا پڑا ہوا ہے, 1-2 مہینے کا فرنس آئل پڑا ہوا ہے, اور اس کے بعد جو رکھا ہوا فرنس آئل ہے اس کے علاوہ جتنی ضرورت پڑے گی سردیوں میں وہ ہماری اپنی ریفائنریز بنا لیتی ہیں. سو وی ول ناٹ ہیو ٹو امپورٹ فرنس آئل. موٹر گیسولین کی بھی ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہوئی ہے جولائی میں پرائسز بڑھنے سے, یا یوں سمجھ لیجئے کہ جب ہم سستا بیچ رہے تھے تو لوگ ہولڈنگ کر رہے تھے ایکسپیکٹنگ کہ پرائس بڑھ جائے گی. تو موٹر گیسولین, ڈیزل اور فرنس آئل کی امپورٹ میں خاطر خواہ کمی آئی ہے جس کی وجہ سے روپے پہ پریشر کم ہو جائے گا. آپ اس کے ثمرات جو ہیں وہ اگلے ہفتے سے بھی دیکھیں گے, بٹ مور امپورٹنٹلی اس سے اگلے مہینے سے آپ دیکھیں گے کہ جب پاکستان کے اندر جو ڈیلی جو بینکوں کے اندر ڈیمانڈ فار ڈالرز ہے وہ سپلائی فار ڈالر سے انشاءاللہ کم ہو جائے گی. تو یہ چیزیں کنٹرول میں ہیں حکومت کے, اکانومی صحیح چل رہی ہے, ریئل اکانومی ایک دم ٹھیک ہے اگر آپ ایکسچینج ریٹ کو چھوڑیں تو. اور پاکستان کے اندر جو بھی ڈیفالٹ کا تھا, خواجہ صاحب ادھر بیٹھے ہوئے, خواجہ صاحب جانتے ہیں کہ پہلی میٹنگ میں سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا, یہ بات کہی تھی کہ ہم اپنا پولیٹیکل کیپٹل قربان کر دیں گے اس ملک کی خاطر, اور پھر سب نے اس بات کو انڈورس کیا. شہباز شریف نے بھی انڈورس کیا اس بات کو, اور اس کے بعد پھر ہم نے جو بھی مشکل قدم لینے تھے لیے, اور ہم نے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. میں آج تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے کسی کیبنٹ کلیگ نے یہ نہیں کیا کہ مفتیٰ تم نے مروایا, اور سب کہتے ہیں کہ صحیح کیا ہے. جتنی مرتبہ چوائس آئے گی پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے میں ہم یہی انشاءاللہ تعالیٰ چوائس کریں گے, اور ہم کو ووٹر سے بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. میں یہاں پہ رکتا ہوں, پھر شاید خواجہ صاحب بیٹھنے کے سوال کے جواب دیں گے. میں تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں. دیکھیں, پچھلے 20 سال میں کی سب سے بلند سطح پہ اس وقت ڈالر ہے. میں پاکستانی کرنسی کی نہیں بات کر رہا, میں ڈالر کی بات کر رہا ہوں. 20 سال انہوں نے انفلیشن روکنے کے لیے اپنا جو بیس ریٹ ہے اس کو ریوائز کیا ہے. میرا خیال 2 دفعہ ریوائز کیا. پالیسی ریٹ 70 وہ بھی 28 سال میں اونچا ترین, وہ بھی 28 سال میں اونچا ترین.
پاکستانی کرنسی جو ہے وہ 21-22% جو ہے ڈالر کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ ڈپریسیٹ ہوئی ہے، جس میں 12% جو ہے وہ ڈالر کی اپریسیشن ہوئی ہے. پاکستانی کرنسی کی جو ہے گراوٹ نہیں ہوئی، وہ اپریسیٹ ہوئی ہے. جو ہماری کرنسی کی جو ڈپریسیشن ہے دیٹ از اراؤنڈ 12% اور 11%. جو 21-22% جو ہماری پچھلے 6 مہینے کے اندر کولیکٹیو جو ہماری ڈپریسیشن آئی وہ 22% یا اراؤنڈ دیٹ. تو اس لیے اس کو یہ انٹرپریٹ کرنا کہ یہ فری فال ہے یا کیا ہے، آپ دیکھیں اس وقت ڈالر اور یورو جو ہے برابر ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا پاؤنڈ جو ہے اس کو بھی مار پڑی ہے ڈالر کے مقابلے میں. وہاں بھی انفلیشن جو ہے از ون آف دا بگیسٹ ایشوز ان یو کے اینڈ ریسٹ آف دا یورپ آلسو. تو یہ ہم ایک کا کوئی سنگولرلی یا ایک علیحدہ کوئی یا خود صرف پاکستان ہی یہ اس فینومینا کو فیس نہیں کر رہا، بلکہ ساری دنیا فیس کر رہی ہے. اس کی مختلف وجوہات ہیں، جس میں یوکرین کی جنگ جو ہے سر فہرست ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کو پاکستان کی کرنسی جتنی ڈپریسیشن ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی ڈپریسیشن کے جو جہاں پہ انٹرنل فیکٹرز ہیں وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہ زیادہ ویٹ میں زیادہ ہیں نسبتاً جو ہمارے وفاقی